پاکستان ایک مضبوط جمہوریت ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس بہت مضبوط دلائل نہیں، لیکن بہرحال اس جمہوریت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلسل تیسری قومی اسمبلی نے آج 5 سالہ مدت مکمل کر لی ہے۔ تیسری بار ہے کہ پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی نے اپنی 5 سالہ مدت مکمل کی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت آج تک پوری نہیں کر سکا ہے۔ بہرحال شہباز شریف کی اتحادی حکومت رخصت ہوئی ہے اور شہباز شریف 15 سال میں پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آج خبریں تھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض سے ملاقات میں نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کریں گے، مگر یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اس قسم کی خبریں کل بھی آئی تھیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ یہ ملاقات اب کل کریں گے۔ آج نگراں وزیر اعظم کے ممکنہ ناموں میں سابق امریکی سفیر جلیل عباس جیلانی کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، جبکہ سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ شیخ اس دور میں اب بھی شامل ہیں۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا الوداعی اجلاس ہوا، جس میں چند حکومتی اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام فائنل کیے گئے۔ آج ہی قومی اسمبلی کا بھی آخری اجلاس ہوا، جس میں بھی ترامیم کے بعد پیمرا ترمیمی بل پاس کر لیا گیا۔ آج جاتے جاتے بھی شہباز حکومت نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے 10 بلز پاس کرائے، جبکہ پچھلے تقریباً 3 ہفتوں میں حکومت نے بلز منظور کرانے کے تمام قانون بنانے کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے۔ صرف 20 روز میں قومی اسمبلی سے 75 اور سینٹ سے 36 بلز پاس کرائے گئے ہیں۔ بیشتر بلز تو اراکین اسمبلی نے بغیر پڑھے ہی پاس کر دیے۔ آج قومی اسمبلی کے آخری اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ محفل آج برخاست ہونے لگی ہے، جلد دوبارہ لگے گی۔ آج وفاقی حکومت کی تحلیل سے قبل اسلام آباد میں برق رفتاری سے ایک بار پھر دور آیا تعیناتیوں کا، تقرریوں کا اور اس حوالے سے تبادلوں کا، ترقیوں کا۔ ایک جمع غفیر تھا جو کہ فائلیں نکلی ہیں، اور اس حوالے سے حکومت کے اہم ترین لوگوں نے اہم ترین اپنی جو ذمہ داریاں تھیں یا جو ان کی مجبوریاں تھیں ان کو پورا کیا ہے۔ اس حوالے سے کئی قومی کارپوریشنز میں بھی بہت اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آج کے دن کی سب سے آخری اور اہم مصروفیت تمام پارلیمنٹ کی تھی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے وفاقی کابینہ کے ارکان کو آج فیئرویل ڈنر کے لیے GHQ میں مدعو کیا، اور جو کہ اب ہو چکا ہے۔ اس پوری صورتحال پر آج کے اس اہم دن پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی کونا مش تجزیہ کار جناب کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب۔ بتائیے گا 24 گھنٹے بہت اہم تھے، یہ آخری جو گزرے ہیں۔ ایک بار پھر یہ جو بلز تھے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے نکل رہے تھے، تقرریاں ہو رہی تھیں، تبادلے ہو رہے تھے، اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھیں۔ کوائٹ اے ڈے، آج کافی زبردست دن تھا یہ آخری جاتے جاتے جو ہے۔ پرہیپس ویسے تو ابھی آفیشلی حکومت ہے، کل تک ہے واٹ ایور، لیکن آج ایسا بہرحال یہ سما تھا کہ آج آخری دن، آخری گھنٹے، اور اس میں کافی برق رفتار معاملات دیکھنے میں آئے۔ بالکل، بہت شکریہ کامران صاحب۔ بالکل ہیکٹک ڈے تھا، اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ کیونکہ آج کا یہ آخری سیشن ہے قومی اسمبلی کا، تو وہ ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں، تو وہ تمام اراکین کو موقع بھی دے رہے تھے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو لیکن اس تمام ہیکٹک ڈے کے باوجود جو ابھی بھی میرے خیال میں ایک انسرٹنٹی جو ابھی بھی موجود ہے، باوجود اس کے کہ بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کون اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، بہت سے نام اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اس حوالے سے ایٹ لیسٹ ابھی بھی کچھ کلیئرٹی آنا باقی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آج ایک نیا نام جو سامنے آیا، جلیل عباس جیلانی، جو سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان کے، اس سے پہلے وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ انفیکٹ میری ان سے خود بھی بات ہوئی، اور انہوں نے اس حد تک تو تصدیق کی کہ جو حکومت ہے وہ ان سے رابطے میں ضرور ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید حتمی فیصلہ اس اعتبار سے نہیں ہوا۔ تو لیٹس سی کہ اب پرائم منسٹر شہباز شریف اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض، یہ تو وہ چیزیں جو ابھی نہیں ہوئی، لیکن بہت ساری چیزیں آج ہوئیں۔ کئی اپوائنٹمنٹس ہوئے، کئی بورڈز کے حوالے سے چیزیں ہوئی ہیں، کئی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، کئی ٹرانسفرز ہوئے ہیں، کئی اس حوالے سے ایک بھرپور دن تھا۔ حالانکہ آج آخری دن تھا، اس میں آخری دن میں اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کی تو آئی تھنک میرٹ نہیں بنتی ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے بھی ایک بہت ہیکٹک دن تھا آج اوورال اسلام آباد میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آئی تھنک جو اس گورنمنٹ کے آخری جو کچھ دن ہیں، اگر آپ دیکھیں تو درجنوں بھر
قوانین کی منظوری، جو اپوائنٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، چیئرمین FPR ہوں، فارن سیکرٹری کی تعیناتی ہو، باقی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں تعیناتی ہو، پروموشنز ہوں، تمام وہ کام اس حکومت جاتے جاتے وہ کر رہی ہے. اور شاید تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس تیزی سے یہ سارے کام کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہی گورنمنٹ جو ہے دوبارہ واپس آئے گی، یا پھر ان کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملنا. تو ایک لحاظ سے باقی اگر 16 مہینے جو دو کہ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے یہ بہت قلیل ایک مدت ہے، لیکن اس کے باوجود آخری دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس برق رفتاری سے انہوں نے قوانین پاس کیے، جو باقی اپوائنٹمنٹس کی، تو اس میں یہی لگا کہ وہ بہت جلدی میں بھی ہیں، اور شاید جو بھی پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے یا اگلے انتخابات ہونے سے پہلے تمام اس طرح کے جو کام ہیں وہ نپٹا لیے جائیں بیفور اس کے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے. اور پھر اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت کیا وجہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کے ساتھ کرٹیکل ان کی میٹنگ ہونی ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، اور کل بھی یہ اسکیجول تھی، آج بھی تھی، اور یہ دونوں دن نہیں ہوئی، اور بڑا ایک مضحکہ خیز ٹکرز ہم مسلسل دیکھتے رہے. کل بھی آج کے راجہ ریاض آج مصروف ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم سے اس اہم موضوع پر ملاقات نہیں کر سکے. آج بھی یہ ٹکر آیا، اور اب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کل وہ ملاقات کریں گے. تو یہ ملاقات نہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ راجہ ریاض سے جیسے کل بھی ملاقات کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مصروفیت کی وجہ سے پرائم منسٹر سے نہیں ملی. آج بھی ملاقات کا تھا، ابھی تک آج بھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اس حوالے سے راجہ ریاض نے کم از کم ان افواہوں کو رد کیا کہ نئے یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے ان کا کوئی ڈیڈ لاک ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر آج اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے بعد 3 دن لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ اتفاق رائے سے جو اگلا جو نگران وزیر اعظم ہے اس کی تعیناتی ہو سکے. اب راجہ ریاض جو ہیں وہ کیوں کترا رہے ہیں ان سے ملنے کے حوالے سے؟ اسلام آباد کے اندر کچھ یہ بھی افواہیں ہیں کہ باوجود اس کے کہ بہت سے نام گردش کر رہے ہیں، لیکن جو بڑے میاں صاحب ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب، وہ شاید ابھی بھی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں، اور وہ نام کہتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار کا ہے کہ انہی کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو ایک خبر حلقوں کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ایک ڈیڈ لاک موجود ہے، کہ بے شک باقی جگہوں کے اوپر اتفاق رائے اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے ان کے درمیان بہت سے معاملات میں ہوگا، لیکن ایز فار ایز دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر از کنسرنڈ شاید ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں ابھی تک شہباز شریف سے نہیں مل رہے. جی بہت شکریہ کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً اس حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار ہے، کم از کم اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ جناب نواز شریف خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اہم ذمہ داری یعنی کہ وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو کم از کم اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وزارت خزانہ کے تمام معاملات، تمام امور، چاہے اسحاق ڈار گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، مگر وہی چلائیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے آج کا دن بہت اہم ہے، اس لیے کہ نگران حکومت کو جو غیر معمولی اختیارات سونپ دیے گئے ہیں قوانین میں تبدیلی کے بعد، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معیشت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے، IMF پروگرام پہ عمل کرنا ہے، SIFC وغیرہ کے حوالے سے جو بیرونی سرمایہ کاری آنی ہے متوقع طور پہ اربوں ڈالر کی، اس کو سہل بنانا ہے. ان تمام معاملات کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے، اور وہ گراؤنڈ موجودہ حکومت سے کہا گیا ہے وہ اس کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور آنے والی حکومت اس پر عمل کرے گی. اور اسی وجہ سے وزارت خزانہ مصروف ترین وزارت رہی ہے اس حوالے سے کہ تیاری کرنی ہے اور اسے حوالے کرنا ہے نگران حکومت کے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. شہباز حکومت رخصت ہوئی، اب نگران حکومت کا مرحلہ آنے کو ہے، جس کے لیے سب سے بڑا امتحان پاکستانی معیشت کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ہوگا. نگران حکومت معاشی بحالی پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنائے گی. اب سے IMF سے طے شدہ تمام اسٹرکچرل بینچ مارکس اور کارکردگی کا معیار آنے والی نگران حکومت کے کندھوں پر ہوگا. IMF مشن تمام اہم اہداف کی سخت مانیٹرنگ بھی کرے گا. IMF اپنا پہلا مشن اکتوبر کے تیسرے ہفتے پاکستان بھیجنے والا ہے، جس کے بعد IMF بورڈ $700 ملین کی دوسری قسط کی منظوری دے گا.
اور وہ دسمبر میں ہوگی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن ایکٹ میں پچھلے ماہ ترمیم کر کے نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم کو ان کے اختیارات کو وسیع کر دیا ہے۔ اب نگران وزیر اعظم پہلے سے جاری معاہدوں کی تکمیل اور جاری معاہدوں سے متعلق دستاویزات پر دستخط کر سکیں گے اور اس کو یقینی طور پہ آخری مراحل تک لے جا سکیں گے۔ IMF کی شرائط کے مطابق پاکستان پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا چکا ہے، جبکہ اگلے ماہ سے بجلی کے بلز بھی 23 سے 27% تک بڑھ جائیں گے، جبکہ ایکسچینج ریٹ بھی مارکیٹ بیسڈ ہی رہے گا، جو کہ اب بھی ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یقینی طور پہ آئندہ یعنی کہ 15 اگست کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم رکھنے ہیں، جو اس وقت 14 ارب ڈالرز ہیں۔ IMF کو پاکستان کے بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے گردشی قرضے پر شدید تشویش ہے، جو اس پر 5000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے حوالے سے آج IMF نے حکومت کی ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم بھی منظور کر لی۔ نگراں وزیر خزانہ کے 4 سنبھلتے ہی اس اسکیم پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسکیم سے گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 400 ارب کم ہو جائے گا اور OGDCL، PPL اور GHPL کے تمام ڈیویڈنڈز گردشی قرضے میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ اسکیم کے نتیجے میں گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم ہو کر 1200 ارب رہ جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے بہت برق رفتار، بہت تیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، فائلز موو ہو رہی ہیں، فیصلے خاص طور پہ ہو رہے ہیں وزارت خزانہ میں، اکنامک افیئرز ڈپارٹمنٹ میں، اور ان تمام حوالے سے یہ خاص طور پہ پچھلے 24، 48، 72 گھنٹے بہت اہم ہے، کیونکہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں آئندہ آنے والی نگران حکومت کے لیے، اور خاص طور پہ ایک نیا جو نظام بنایا گیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور SIFC کے تحت، جس کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں G2G بیرونی ملکوں کی سرمایہ کاری، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر وغیرہ کی زراعت میں، معدنیات میں اور مائننگ کے تمام شعبوں میں اور IT میں جو سرمایہ کاری ہونی ہے، اس کے لیے بھی تمام جو انفراسٹرکچر ہے ذہنی طور پہ وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے فیصلے کر کے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت۔ ان تمام کی تفصیلات لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز سینئر صحافی مہتاب حیدر اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، کیونکہ پہلی بار پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس وسیع اختیارات ہوں گے معیشت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس سے پہلے پاکستان میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ SIFC کا قیام ہوا ہے، BOI کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں، پھر IMF کا پروگرام چلنا ہے۔ تو یہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ یہ نگران حکومت کے لیے یہ حکومت کر کے جا رہی ہے، گراؤنڈ لے کر رہی ہے۔ بہت ایکٹیویٹی ہوگی نا اس حوالے سے تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں، خاص طور پہ جو معیشت سے جن کا تعلق ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک تو IMF کا پروگرام ہوا، اس پروگرام کے نتیجے میں جو فوری طور پہ لومنگ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا، لیکن شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں جو پاکستان کے ایشوز ہیں وہ ایک بریدنگ سپیس تو IMF کے پروگرام کے نتیجے میں ملا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو SIFC کا قیام ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں ان کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا جائے، ایک ون ونڈو آپریشن ان پلیس ہو، تاکہ یہ جو ملٹی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کو انشور کیا جا سکے۔ لیکن ابھی تک دیکھیں یہ ساری چیزیں آن پیپر ہیں، تو اس کے بعد اب جو اس پہ وہ جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا وہ تو آپ نے رکھ لیا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز، ایک فریم ورک دینا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو اپنے ملٹی بلین ڈالرز کو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں مختلف شعبوں کے اندر، انہیں یہ یقین دہانی ہو کہ یہاں پہ 1 سٹیپ ایڈ 2 سٹیپ بیک والی پالیسی نہیں ہوگی جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے یہ بیسیکلی انڈیکیٹ ہی اس بات کو کر رہی ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا، کنسسٹنسی ہوگی پالیسیز کے اندر۔ لیکن مہتاب حیدر صاحب یہ تو صحیح ہے، جو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو SIFC کے تحت جو عمل درآمد ہونا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے، کہ نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپریشنلائز کرنا ہے، تو یہ تو نگران حکومت کرے گی نا، یہ سارے کام نگران حکومت کرے گی۔ اس کے لیے تیاری جو ہے یہ موجودہ حکومت کر کے جائے گی، گراؤنڈ لے
کر کے جاری ہے، اور اب اس کے لیے جو ہے تاکہ نگران حکومت آئے اس کو کہ 2 مہینے 3 مہینے نہیں لگ جائیں صرف اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، جہاں سے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے نا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں بنیادی طور پہ یہی بات کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر وہ جو ریکوائرڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا وہ یہ سارا بنا کے جا رہے ہیں. اب اس کو آپریشنلائز کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پورٹس کا اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آؤٹ سورسنگ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایڈورٹائز بھی کر دیا، اور جو پورٹس کی تھی وہ آپ یہ دیکھیں کہ یو اے کی گورنمنٹ کے ساتھ G2G نیگوسیشنز ہیں، اس کے لیے ایک کمیٹی بن گئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ ان سے پرائسنگ پہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی اور اس کو فائنل کرے گی. تو یہ سارے کام کر دیے ہیں، اب اس کو آپریشنلائز کرنا ہے، انشور کرنا ہے تاکہ جن سیکٹرز کے اندر ملٹی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کو میٹیریلائز کیا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں SOEs کو ریفارم کرنا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مہینوں انتظار نہیں کر سکتی، اور وہ بہت ہی کانکریٹ سٹیپس لینے ہیں جو کہ اس جیسے کاسمیٹک سٹیپس نہ ہوں جیسے پہلے لیے گئے ہیں، چاہے اس میں سے اس کو نیشنلائز کرنا ہو یا جیسے کہ ایک ساورن فنڈ ہمارا بن گیا ہے اس کے تحت جو ہے چیزوں کو آگے بڑھائیں. تو یہ بہت ہی کانکریٹ اور بہت ہی سالڈ میجرز ہیں جو کہ لینے ہیں، جو کہ عملی اقدامات کرنے ہیں، بات چیت سے کام نہیں کرنا. تو اس پہ بھی تو تیزی سے کام ہونا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں جو پہلے اور اب میں بنیادی فرق ہے، پہلے جو ہے وہ ہم وہی 2 سٹیپ اہیڈ اور 2 سٹیپ بیک والی جو ہے وہ پالیسی تھی. تو اس کے نتیجے میں پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہوتا تھا، پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی. تو اب ملٹری کی بھی انوالومنٹ اسی وجہ سے ہے تاکہ جو سٹمبلنگ بلاکس ہیں وہ کسی طرح سے بھی کریٹ نہ کیے جا سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو SOEs کے لاسز ہیں، یہ صرف پاور سیکٹر کو اگر دیکھ لیا جائے تو 1.5 ٹریلین روپیز کے لاسز ہیں. اوورال ایکومولیٹڈ لاسز کو اگر آپ دیکھیں اس میں سے حکومت جو ہے وہ کچھ سبسڈی دیتی ہے، سبسڈی کے بعد کچھ جو ہے وہ اسی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ PIA کو دیکھ لیں، آپ سٹیل مل کو دیکھ لیں، آپ باقی پبلک سیکٹر کو دیکھ لیں. یعنی اب پبلک سیکٹر کی 200 کمپنیز ہیں جو کسی زمانے میں اوورال نیٹ پروفٹ تھا، یہ اب نیٹ لاسز میں کنورٹ ہو چکی ہیں. تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے ان کو جہاں پہ جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ٹھیک کرنی ہیں، جو پرائیویٹائز کی جا سکتی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اور یہ تو بوجھ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں نا مہتاب صاحب، یہ کام تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنا ہے. اس کے لیے ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں، ان کو ایک لیگل کور دے رہے ہیں. جی بالکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لاسٹ امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں، بیسیکلی تو یہ اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے جو ڈے ٹو ڈے افیئرس سے ہٹ کر یہ جو ریکوائرڈ میجرز انہوں نے لینے ہیں ان کے پاس لیگل بیکنگ بھی ہو تاکہ وہ یہ ریکوائرڈ سارے کام جو ہے وہ کر سکے. ایک طرف انویسٹمنٹ کو انشور کرنا ہے، یہ SOEs کو ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات IMF کے پروگرام پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. چونکہ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم IMF کے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں. چونکہ اس پروگرام سے گریجویٹ کرنے کے بعد جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس کے بعد ہمیں ایک نیا پروگرام بھی لینا پڑے گا. اور کیا کچھ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس آپ FBR میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو شکایات اور سب سے زیادہ حالات کی بہتری وہاں پہ درکار ہے. دیکھیں ابھی تک جو FBR کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم کوئی 30% سے اوپر کی ریونیو گروتھ دکھانی ہے. تو اگر آپ ان کے پہلے مہینے کا آپ فگرز کو اٹھائیں تو وہ اس کے مطابق نہیں ہے. پہلے کوارٹر کے دوران کوئی 26% کی گروتھ جو ہے وہ چاہیے. تو FBR کو جو ہے وہ گیئر اپ کرنا پڑے گا، ان کو اپنا ہاؤس جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے چونکہ اگر فرسٹ کوارٹر میں FBR کا شارٹ فال ہوا تو اس کے نتیجے میں جو IMF کا پروگرام ہے اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں پہلے کوارٹر میں اور فرسٹ ہاف میں خاص کر دسمبر تک FBR میں کسی طرح کا کوئی شارٹ فال نہ ہو. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر ہمارے ساتھ تھے. وہ تمام اقدامات کا ذکر کر رہے تھے جو اس وقت معیشت سے منسلک وزارتوں یعنی کہ وزارت خزانہ، EAD اور ان تمام وزارتوں میں ہو رہے ہیں، ڈویژنز میں ہو رہے ہیں، جس کی ضرورت ہے اس وقت خاص طور پہ نگران حکومت کو گیئر اپ کرنے کے لیے، جبکہ وہ
پاکستان کے معاشی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور خاص طور پہ ایک بڑا ہیوی ایجنڈا ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے، SIFC کو آپریشنلائز کرنے کے لیے، تمام معاملات کے حوالے سے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ الوداع الوداع شہباز حکومت الوداع۔ آج 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت 16 ماہ کے اقتدار کے بعد رخصت ہو گئی، ایک دور ختم ہوا۔ نگراں وزرائے اعظم سمیت شہباز شریف 15 سال میں 9ویں وزیر اعظم تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت بہرحال جیسے بھی ہے کچھ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ مسلسل تیسری قومی اسمبلی نے 5 سالہ مدت مکمل کی ہے، تاہم شہباز شریف دور حکومت میں بدترین مہنگائی اور معاشی ابتلا اس کی پہچان بنی رہی۔ آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جانے والی قومی اسمبلی کی وقت کے حوالے سے اور اس کی پرفارمنس پر سب سے اہم تجزیہ کیا اور اس سے کہا کہ یہ دراصل اسمبلی جو گئی ہے، جو رخصت ہونے والی ایک اسمبلی ہے، یہ دراصل ایک ڈھکوسلا تھی۔ قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس کے دوران شاہد خاقان عباسی نے شہباز حکومت کی تابڑ توڑ قانون سازی کو شرمندگی قرار دیا۔ انہوں نے عوام میں اسمبلی ممبران کے کرپٹ ہونے کا تاثر دیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ ملک کی معیشت تنزلی میں جہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کی بحالی میں کم از کم 10 سال لگ جائیں گے۔ ایک بہت ہی تنقیدی تجزیہ تھا اس دور حکومت کا اور اس اسمبلی کا، خاص طور پہ اس کے آخری جو سال تھا اور خاص طور پہ آخری چند ہفتوں کا۔ یہ سوال اب بھی برقرار ہے کہ نگران وزیر اعظم کون بنے گا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود نگران وزیر اعظم کے لیے قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ یقینی طور پہ اس وقت یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس وقت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، سابق سفیر امریکہ، سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی، سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی اور مختلف نام شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں۔ امیدواروں میں سر فہرست ہیں اور اس کے علاوہ لاہور کے بزنس مین دوسرے لوگوں کے بھی نام ہیں، مگر لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ میچ پھنس گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی اور بڑی مزے کا خیز صورتحال سامنے آئی۔ کل بھی راجہ ریاض نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے، وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے اس معاملے پہ۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ کیا شاندار مصروفیت تھی کہ اس کام کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ راجہ ریاض کا آج کہنا تھا کہ ان کی وزیر اعظم سے آج ہی مشاورت ہوگی، لیکن اس کے بعد کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ راجہ ریاض سے کل ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا اور سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایک بار فیصلہ ہو جائے گا تو یہ مختصر سی ملاقات ہو جائے گی اور اس کے بعد اس میں اعلان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ سے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم فیصلہ نہ کر سکے تو پھر نگران وزیر اعظم کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور اس سلسلے میں پورا پروسیس جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں دوبارہ دہرایا۔ نامزدگی کے بعد انتہائی اہم مرحلہ عبوری وفاقی کابینہ اور سندھ و بلوچستان میں نگران وزرائے اعلیٰ کی نامزدگی ہوگی۔ فی الحال سندھ و بلوچستان میں پراسرار خاموشی ہے، قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور MQM کی اپوزیشن لیڈر نگران وزیر اعلیٰ نامزد کریں۔ اس معاملے پہ جو کیفیت ہے اس کا کوئی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حالات میں فی الحال بہتری نہیں ہے اور اس پورے معاملے کے پس منظر میں یقینی طور پہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی حالات کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے جو تقریر تھی اس میں کافی ایک بار پھر انہوں نے صاف بات کی اور پاکستان کی آج معاشی صورتحال کی اور اس کی عالمی جو اس وقت پوزیشن ہے معیشت کے حوالے سے اس کی عکاسی کی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتراف کیا، انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ ان کے دور حکومت میں ہم پاکستانیوں نے بدترین مہنگائی اور معاشی بحرانوں کا سامنا کیا، معاشی اشاریوں میں مایوس کن اعداد و شمار کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ حالیہ 16 ماہ کی حکومت عوام بھلائے نہیں بھول سکیں گے، کیونکہ جس انداز سے مہنگائی ہوئی ہے، جس انداز سے قیمتیں بڑھی ہیں، جس انداز سے بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، پیٹرول کی بڑھی ہیں اور اشیاء خوردنوش کی بڑھی ہے۔ آٹے کی قیمت صرف گزشتہ چند ہفتوں کے دوران تقریباً 30% بڑھ گئی، چینی کی قیمت گزشتہ چند ہفتوں کے دوران 30-35% بڑھ گئی اور روپے کی بے قدری کا کوئی انتہائی نہیں ہے۔ آج پارلیمنٹ کے الوداعی اجلاس سے قبل اسی وجہ سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے موجودہ قومی اسمبلی کو تاریخ کی مایوس کن اور بدترین اسمبلی قرار دیا۔ بہرحال ایک عہد تھا جو کہ ختم ہوا ہے۔ پاکستان میں تیسری قومی اسمبلی، منتخب قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ یہ بہرحال ایک امپورٹنٹ پازیٹیو بات ہے پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے کی تاریخ
بہت ہی داغدار ہے۔ لیکن اس پس منظر میں اب آئندہ دور کیا ہوگا، اس میں بھی ایک نئی ابتدا ہونے والی ہے۔ نگران حکومت آئے گی جس کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے اور تمام اس کے حوالے سے ٹھوس اشارے موجود ہیں کہ یہ 90 دن کی حکومت نہیں ہونے والی، نہ جانے یہ 180 دن کی ہوگی یا 150 دن کی، فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ بھی ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور اس حوالے سے اب نگران حکومت کی تشکیل، جو کہ معاملہ ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پھنسا ہوا ہے، ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی ٹھوس آخری مثبت اطلاع نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک اہم باب، اس وقت ہم نئے فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر تبصرہ کرنے کے لیے پاکستان کے نامور ممتاز سینئر صحافی، سینئر ایڈیٹر جناب مجیب الرحمان شامی، ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سابق ایڈیٹر ہیں، نیوز اینالسٹ، منیر فاروق صاحب نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور ماہر بھی ہیں آئین و قانون کے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ شامی صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت کی اہم ترین بات تو یہ ہے کہ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، اور نہ ہی پھر ان کی جو کابینہ ہوگی اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس اتفاق نہیں ہوا ہے، کوئی کنسنسس ابھی تک نہیں ہے۔ کیا یہی صورتحال ہے؟ کامران خان صاحب شکریہ۔ دیکھیں، ابھی نام کا اعلان نہیں ہوا، مگر نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک موجود ہے یا پیدا ہوگا۔ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ یعنی کل یا پرسوں وہ نام منظر عام پر آ جائے گا، اور اس وقت اپوزیشن لیڈر اور ایوان کے قائد جو ہیں ان کے درمیان تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ ان میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہوا تو پھر الیکشن کمیشن اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے اور وزراء کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے یا قائد حزب اختلاف نے طے نہیں کرنے۔ وہ پھر جب نیا وزیر اعظم آئے گا وہ اپنی کابینہ کے ارکان طے کرے گا، وہ مرحلہ بعد کا ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ الجھاؤ نہیں ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے اتفاق رائے سے نام پیش ہو سکتا ہے۔ تو زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہماری تیسری قومی اسمبلی نے اپنی 5 سالہ مدت مکمل کی ہے۔ جمہوریت کی صحت اور جمہوریت کی جو کیفیت ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ 15 سال میں، جس میں کہ پہلی بار 3 قومی اسمبلیز نے اپنی مدت پوری کی، اور پھر اس کا جو تجزیہ پیش کیا اس کی کارکردگی پر، خود اس کے ایک ویٹرن رکن نے اور سابق وزیر اعظم نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اس کی پرفارمنس کے حوالے سے، اس کی تمام جو ہم نے اس کے عوامل دیکھے اس سے منسلک پچھلے 5 سال میں، اس حوالے سے بہت ہی ایک اسکیدنگ انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے۔ آپ بتائیے گا پاکستان کی جمہوریت کی اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس تیسری قومی اسمبلی کے مدت مکمل ہونے پہ، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کامران، صرف یہ کافی نہیں ہوتی ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ نے اسمبلی نے اپنی ٹرم جو ہے مکمل کی، اور جس طرح سے یہ ٹرم مکمل ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے۔ اس وقت بھی جب اسمبلی کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اسمبلی کی تقریباً 40 سے 45% جو ممبران ہیں اس کے ممبر نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ٹرنکیٹڈ اسمبلی ہے جو کہ آج ختم ہوئی ہے، اور میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوری طرح متفق ہوں کہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اسمبلی کتنے دن چلی ہے یا اس کے انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب جو لوگ عوام منتخب کر کے بھیجتی ہیں وہ پارلیمنٹ میں جا کے کیا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر اس اسمبلی کا جائزہ لیا جائے 5 سال کا تو ہمیں بہت ہی مایوسی ہوتی ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کہیں بھی جو اہم معاملات ہیں ملک کے درپیش ہیں، چاہے وہ داخلی امور سے تعلق ہو، معاشی مسئول سے تعلق ہو یا خارجی معاملات سے تعلق ہے، آج تک میں نے کوئی ڈیبیٹ اس میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے۔ یہاں پہ یہ ضرور ہوا ہے کہ گالم گلوچ ضرور ہوئی ہے، یہاں پہ جو ایسے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ لوگوں کی شرمندگی کے باعث بنتی ہے، اور پھر لوگوں میں جو اس کا تاثر جاتا ہے اپنے منتخب اراکین پہ، وہ بہت کوئی اچھا نہیں جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں نظر آئی ہے، اور پھر جو آخر میں جو کچھ ہوا ہے چند دنوں میں،
وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک بہت ہی بدنما داغ ہے اسمبلی میں کہ ایک دو ہفتے میں جتنے بل پاس ہوئے ہیں نہ ہی اس میں پارلیمنٹری روایات کا لحاظ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں ان بلز کو پاس کرایا جائے، اور جس طرح سے پاس کرایا گیا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں 80 سے 90% ممبران۔ منیب صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اب بہرحال جو آخر میں یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں ہوا ہے وہ تو جو ہوا ہے ٹھیک ہے، 75 قوانین بن گئے، اور جس انداز سے ہوئے وہ آپ روزانہ اس کا آپ انالیسس کرتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ اگر ہم گزشتہ سال سے چلے جائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی، وہاں پہ قومی اسمبلی کے اراکین نے استعفیٰ دیا، پھر اس طرح سے جیسے جو اپوزیشن بنی، لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض بن گئے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اراکین جب واپس آنے کی ان کی جو تحریک ہوئی عدالتی احکامات کی وجہ سے، دوسری ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ان کو بلاک کیا گیا، تو یہ جو ایک اسمبلی رہی ہے جو کہ پاکستان کے عوام نے 2018 میں جس قسم کی بھی الیکشن میں منتخب کر کے بھیجی تھی، اس کا جو انجام ہے یہ تو عبرتناک ہے نا۔ چاہے زاہد حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے جو ان کے ویٹرن رکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ عبرتناک تصویر تھی یہ جو قومی اسمبلی تھی، اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں جو ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب۔ دیکھیے میرے نزدیک تو اس اسمبلی کی قانونی حیثیت تو چلیں موجود رہی، کیونکہ یہ بہرحال ایک قانونی طور پر بنی ہوئی اسمبلی تھی، لیکن جو اس کی اخلاقی یا مورل لیجیٹیمیسی ہے اس کے اوپر بڑے سیریس سوالات تھے، خاص طور پر جب پاکستان تحریک انصاف کے دوست یہاں سے گئے، اور جس طرح پھر راجہ ریاض صاحب جس کے نتیجے میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، تو ایک انکمپلیٹ سی اسمبلی تھی، اپوزیشن کی تعداد بہت کم تھی، یقینی طور پر اپوزیشن بھی وہ تھی جو کہ ایک بڑی جسے ہم کہہ سکتے ہیں بڑی فرینڈلی اپوزیشن تھی، اس حکومت کے مرہون منت تھی۔ اس کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ خود بہت اچھے اور شریف النفس انسان ہوں گے، یقینی طور پر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے ان کی ذات سے ایشو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو لکھی پڑھی بلکہ سنی ہوئی بھی ہے، ان کے شاید اپنے الفاظ بھی ہیں کہ وہ متمنی ہیں قائد ایوان کی جماعت کے، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جماعت کے اگلے الیکشن کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلز جو ہیں یا جو قانون سازی ہوئی ان پر کتنی اپوزیشن آئی ہوگی، کتنی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، کمیٹی سٹیجز کے اوپر کیا کچھ ہوا ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی سینٹ کے اندر ایک قانون آیا تقریباً ہفتے ڈیڑھ پہلے، اور اس کے اوپر میں یہ آپ کو اپنے پرسنل نالج سے کہہ رہا ہوں کہ جو بہت ذمہ دار شخصیات ہیں حکومت کی، جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ کمپلیٹلی اس بل سے الوف تھے، ان کو نہیں پتہ تھا یہ قانون کہاں سے آیا ہے، اس کے اوپر اتنے سیریس ایشوز ہیں۔ حکومت سمیت یعنی عرفان صدیقی صاحب سمیت اور بہت سے لوگ جن کا تعلق حکومت سے ہے، ان سینیٹر صاحبان نے کہا یہ جو کچھ اس قانون کے اندر لکھا ہے، اگر اس کو اس سینٹ نے پاس کر دیا وداؤٹ اینی ڈیلیبریشن تو یہ تو ایسا شکنجہ ہے کہ اس میں آگے جا کر پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے۔ اب وہ مسودہ کہاں سے آیا، کہاں بنا، لا منسٹری کو اس کو کتنا پتہ تھا، نہیں پتہ۔ تو یہ تو ایک مثال ہے ہمارے سامنے، جتنے ہریڈلی دیکھیے قانون سازی کے پیچھے جو ایک کانسیپٹ ہے، بے شک پارلیمان کے پاس لامحدود اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر کلیکٹیو وزڈم ایگزیبٹ ہونی چاہیے، اور کلیکٹیو وزڈم کب ایگزیبٹ ہوگی؟ جب تمام ممبران اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے، وہ کمیٹیز کے اندر ڈسکس کریں گے، اس کی سفٹنگ ہوگی، کابینہ سے ہو کر وہ سارا کچھ آئے گا، اور اس کے اوپر ایک مہر ثبت کی جائے گی کہ ایک کلیکٹیو وزڈم کا نتیجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح جو کچھ پچھلے دنوں کے اندر کیا گیا ہے، وہ قانون سازی سے زیادہ مجھے ایکسپیڈینس زیادہ نظر آئی ہے کہ جلدی جلدی بھگتا لیے جائیں بہت سے معاملات۔ ایسی جمہوریت سے یا اس پارلیمانی نظام سے یقینی طور پر پھر جو پورا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو سٹرکچر ہے، نہ صرف وہ اس پہ ایک بدنما داغ بھی آتا ہے بلکہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے پورا کانسیپٹ۔ یقیناً۔ تو شاہی صاحب یہ تو ہو گیا پارلیمنٹ کا احوال، جو کہ ابھی ہمارے دو بہت ہی معتبر جو اینالسٹ ہیں آپ نے ان سے سن لیا، اور خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتا دیا۔ اب حکومت میں
جہاں پر نگران حکومت کے حوالے سے لیڈر آف دی اپوزیشن، جس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ متمنی ہے خود شہباز شریف صاحب کی جماعت کے ٹکٹ کے قومی اسمبلی میں، تو آپ نے جو پہلا تجزیہ کیا کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پس منظر میں یہی بات ہے نا کہ راجہ ریاض صاحب کہاں ان سے بحث کریں گے، کہاں ان سے اس بات پہ کوئی وہ ان کی حجت ہوگی کہ کون نگراں وزیر اعظم ہو؟ تو اگر اس سلسلے میں کوئی دیر ہو رہی ہے یا اس سلسلے میں کوئی بحث ہو رہی ہے، وہ تو ہونی نہیں چاہیے نا، اگر ہو رہی ہے تو پھر کیوں ہو رہی ہے؟ تو راجہ ریاض صاحب کیا کوئی پوزیشن لے رہے ہیں، کیا ہے؟ کامران خان صاحب، ابھی میرے فاضل دوستوں نے جو گفتگو کی ہے مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں جو قومی اسمبلی ہے یہ اس کو ہے کیا چیز؟ یعنی یہ عوام کے منتخب نمائندوں کا مجموعہ ہے، اور جو جماعتیں یہاں آتی ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے، اور ان کی لیڈرشپ ذمہ دار ہوتی ہے قومی اسمبلی کے معاملات کی۔ تو قومی اسمبلی کوئی خلا میں تو واقع نہیں ہے، کوئی سیارہ نہیں ہے یا کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے۔ قومی اسمبلی ارکان کے مجموعے کا نام ہے۔ قومی اسمبلی مختلف جماعتوں کے جو رہنما ہیں اور ارکان ہیں ان کا نام ہے۔ تو اگر یہ اس قومی اسمبلی نے ہماری توقعات پوری نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ جو وزیر اعظم رہے عمران خان صاحب، انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ وزیر اعظم تھے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پر تیار نہیں تھے، جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس پیش ہوئی انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، اور اس کے بعد پھر جو راجہ ریاض جو ہیں وہ کیوں بنے قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف؟ ہم وجوہات پہ جا نہیں رہے، ماتم کر رہے ہیں، لیکن فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بالکل آپ ذمہ داری کا تعین کریں۔ شاہی صاحب، یہ آپ کی گفتگو بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا رد عمل ہو گیا شاہد خاقان عباسی صاحب، زاہد حسین صاحب، منیر فاروق صاحب سے ابھی جو ہم نے سنایا۔ میں اپنے سوال سے پھر آؤں گا۔ عباسی صاحب کہاں تھے جب قانون سازی ہو رہی تھی؟ وہ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں بحث نہیں کی انہوں نے؟ کیوں گفتگو نہیں کی؟ اب وہ آ گئے ہیں آخری دن گفتگو کرنے کے لیے۔ جی شاہی صاحب، تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا کیفیت ہے؟ راجہ ریاض صاحب تو قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے، وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ آج بہرحال وہ قائد حزب اختلاف ہے، جو اب میں نے پہلے سوال پوچھا تھا آپ سے، آپ نے کہا تھا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ آسانی سے حل ہو جائے گا، اس میں کوئی تعطل کی بات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت تک یہ حل نہیں ہوا ہے، جو کہ نہیں ہوا ہے، اس پہ بات چیت ہوئی ہے، بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ مرحلہ ہی نہیں آیا۔ پہلے اسمبلی تحلیل ہونی ہے، اس کے بعد نگران وزیر اعظم کے نام کا اعلان ہونا ہے۔ تو جب مرحلہ ہی نہیں آیا اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے، تو نگران وزیر اعظم کا نام نہیں آ سکتا۔ اور اگر راجہ ریاض صاحب یہاں قائد حزب اختلاف ہیں تو میں نے تو مقرر نہیں کیا ان کو۔ جو حزب اختلاف کے لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو شاہی صاحب، یہ راجہ ریاض صاحب سے کل اور آج مسلسل یہ بات منسوب تمام چینلز پہ چلتی رہی کہ وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر جناب شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم سے اس موضوع پہ ملاقات نہیں کر پا رہے، اور کل اب ان کے پاس وقت ہوگا تو یہ ملاقات ہوگی۔ تو یہ منوان یہی صورتحال تھی، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، اس لیے وہ آج کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے یا کل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے پرائم منسٹر سے نہیں مل پائے ہیں شہباز شریف صاحب سے۔ کمال یہ ہے، یہ تو لطیفہ ہے نا، لیکن بہرحال سردرد ہو رہا ہے تو راجہ ریاض صاحب مل بھی لیں گے پرائم منسٹر سے۔ لیکن خان صاحب، جو ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ذمہ دار کون ہے؟ کس نے مذاق بنا دیا ہے سارے معاملے کو؟ جمہوریت کو، پارلیمانی جمہوریت کو۔ کس نے ہمیں یہ ساری رسوائی دی ہے؟ ہم بس ہر ایک کو مورد الزام ٹھہراتے چلے جا رہے ہیں، اور یعنی مجھے تو کوئی بات سمجھ میں آ نہیں رہی۔ راجہ ریاض جو ہیں، اگر وہاں خلا پیدا نہ ہوتا، اپوزیشن بیٹھی ہوتی، آج عمران خان قائد حزب اختلاف ہوتے، یا شاہ محمود قریشی قائد حزب اختلاف ہوتے، حزب اختلاف کتنی توانا ہوتی، اسمبلی کتنی وقت ہوتی اس کی۔
اگر 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 شاہ محمود قریشی، شامی صاحب آج قائد حزب اختلاف نہیں ہیں تو اس کے ذمہ دار شاہ محمود قریشی ہیں اور عمران خان ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کہ کوئی اس قسم کی کوشش نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو دوبارہ ہاؤس میں نہ آنے دیا جائے، یہ دراصل یہ اس کے ذمہ دار خود شاہ محمود قریشی صاحب ہے. آپ کو یقین ہے نا اس بات کا شامی صاحب؟ مجھے آپ کو بھی معلوم ہے کون اس کا ذمہ دار ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو میجورٹی کی حمایت حاصل ہے. یہ اسمبلی کی میجورٹی جو ہے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے یہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ایک اسمبلی ہے اور اس نے اپنی مدت پوری کی ہے. اور اس نے جو قانون سازی کی ہے، بھئی قانون سازی کی ہے، آپ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، یہ تو الگ گفتگو ہے نا. لیکن آپ نے اس اسمبلی نے پرفارم بھی تو کیا ہے. اس کی حکومت نے ڈیفالٹ سے بھی تو ہمیں بچایا ہے مشکلات کے باوجود. اور مشکلات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر ڈیفالٹ سے بچایا ہے شامی صاحب، اگر آپ فرماتے ہیں ڈیفالٹ سے بچایا ہے، تو یہ جو روپیہ جو تھا، جو 182 کا تھا، یہ 282 اگر آج 300 روپے کا ہو گیا ہے. اگر پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ 2 گنا سے زیادہ ہو گئی ہیں. اگر صرف پچھلے چند ہفتوں میں آٹا 40% بڑھ گیا ہے، چینی 40% بڑھ گئی ہے، اور بجلی کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں. ڈیفالٹ کا بچانے کا کریڈٹ آپ دیں گے شہباز شریف صاحب کو، ان کی حکومت کو؟ ان چیزوں کا بلیم ان کو نہیں دیں گے؟ اس کا ذمہ دار ان کو نہیں ٹھہرائیں گے آپ؟ وہ بھی دیں گے، بالکل دیں گے، یقیناً دیں گے. لیکن مسئلہ تو ہے مرض کی تشخیص تو کریں. مرض تو گہرا ہے. آپ کینسر جو ہے اس کو ایک معمولی پھوڑا نہ سمجھیں. آپ کی معیشت کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے سماج کو جو گھن لگ گیا ہے وہ چاٹ رہا ہے. ہمیں سنجیدگی سے چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. ایک کرتے ہیں سے تو کام نہیں چلے گا اس نا. پہ مزید بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی ہمارے معتبر اور ہمارے بہت ہی محترم ساتھی موجود ہیں. اس پہ بات ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے. بہت عمدہ ہماری بحث چل رہی ہے. وقفے سے قبل ہمارے سامنے محترم مجیب الرحمان شامی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے موجودہ صورتحال کے حوالے سے. قومی اسمبلی جو گزری ہے اس نے جو کچھ کیا ہے پچھلے چند خاص طور پہ ہفتوں میں، اور پھر پچھلے 1.5 سال میں، اور پچھلے 4 سال میں جو کیفیت رہی ہے، کل ملا کے 5 سال، اس پر ہمارا تجزیہ ہو رہا ہے. آگے پہ نگاہ ڈالتے ہیں. زاہد حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں ایک نئے دور میں. اس کی باقاعدہ جو اس کے لیے جو گراؤنڈ سیٹ کیا ہے وہ موجودہ حکومت نے کیا ہے، موجودہ سیاسی جماعتوں نے کیا ہے. جب انہوں نے آخری لمحے میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا نیو سینسس کے لیے اور اس کو متفقہ طور پہ منظور کر لیا. اس سے پہلے یہی حکومت قانون بنا گئی ہے، امپاور کر گئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو موسٹ ایکسیپشنل ڈیولپمنٹ میں. ذرا مستقبل پہ نگاہ ڈالیں کہ اب پاکستان کس جانب آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ان سیاسی جماعتوں کا جن کا کہ ابھی ہمارا ذکر رہا ہے، ان کا کیا کردار ہوگا، یا کچھ ہوگا یا نہیں؟ یقینی طور پہ سیاسی جماعتوں کا ہی کردار ہوگا. اس سے آگے ہے اور سیاسی جماعتوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سیاست کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی آزادی بھی برقرار رکھتے ہیں. دیکھیں جب شامی صاحب جو کہہ رہے ہیں تو کہ یہ صرف اس کی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ دیکھیں جب بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی کارکردگی کی تو یقینی بات یہ کارکردگی کہ میں جو ان کا بہت بڑا حصہ ہے جو کہ اس پارٹی کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان جماعتوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو اس میں بات اصل میں یہ آتی ہے کہ جہاں پہ ٹھیک ہے پچھلی حکومت میں بھی اس میں قصوروار ہے، یہ بھی قصوروار ہیں، لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ کیا اوور آل پارلیمنٹ کے یا نیشنل اسمبلی کی جو ہونی چاہیے تھی، کیا آپ کارکردگی سے متفق ہیں؟ میرے خیال یہ کہ سب کو نظر آتا ہے کہ کیا ہوا. اس کو چھوڑیں کہ ٹھیک ہے 3 سال میں جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں. یقینی طور پہ بہت ہی کوئی اچھا انہوں نے تاثر نہیں چھوڑا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے اسمبلی چھوڑ کے گئے تو ایک بہت بڑا قصور ان کا بھی ہے. لیکن اب ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ پچھلے 20 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی جو ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی جس طرح سے ہوئی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اسی طرح سے کام کرنا چاہیے
ایک اور بات ہے کامران، اس میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے یہ سی سی آئی میں یقینی طور پہ سی سی آئی میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جس انداز میں اس پورے اس چیز کو جو ہے کہ کس طرح سے الیکشن ہوں گے، جس طرح سے کنفیوژن کا شکار تھے، میرے خیال ایک ہفتے پہلے تک جب شہباز شریف نے جب اعلان کیا کہ نئے سینسر کے مطابق الیکشن ہو، اس وقت تو آپ کے گورنمنٹ کے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ پرانے سینسر پہ ہوں گے. ایک کنفیوژن جو پیدا کیا وہ کس نے پیدا کیا. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں کارکردگی کی بات یہ کہ ڈیفالٹ کی، دیکھیں ڈیفالٹ یقینی طور پہ جو کچھ ہوا ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کیا اس کی ذمہ داری جو اس حالات پہ آج معاشی صورتحال ہے اس حکومت پہ نہیں عائد ہوتی ہے؟ کیا مجھے بتائیے کہ ڈار صاحب نے جو کچھ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو ہے معاشیت کو سہارا دیا؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ڈار صاحب کی خود بھی پالیسی جو رہی تھی اس کی وجہ سے آخری دم تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں جو ہے آئی ایم ایف سے امداد ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اور یہ کس کی پر ذمہ داری آتی ہے کہ جو جون میں جو ہم نے ایگریمنٹ کر کے آئے تھے، اس حکومت ہی نے، اسی حکومت کے ایک اور فائنانس منسٹر نے جو کر کے آئے تھے معاہدہ، اس کو ختم کس نے کیا تھا؟ اس میں جو ہے آپ نے یہ تو ساری چیزیں، اگر آپ ہر چیز اچھا نہیں ہے، ہر چیز بری نہیں ہے، لیکن کسی پہ آپ جو ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا. آپ مجھے بتائیے کہ پوری آپ کی معاشی پالیسی جو ہے کیا آپ کو صحیح سمت پہ لے جا رہی ہے؟ جی میرے خیال میں شامی صاحب اس بات سے بالکل اگری کریں گے. یہ جو معیشت کا حشر نشر ہوا ہے پچھلے 1.25 سال کے اندر، یہ بہرحال اس کی ذمہ داری خود مسلم لیگ نون کو لینی ہوگی، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو لینی ہوگی. اس میں ڈار صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آفٹر آل یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، خدا را یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری یہ لوگ نہیں ہیں، یہ پہلے سے کہیں ہو گیا تھا. منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال یہ معاملہ اب چلا گیا الیکشن کمیشن میں، کب ہوں گے الیکشن پاکستان میں؟ اس حوالے سے ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، تمام چیزیں ہونی ہے، نہیں ہونی ہے، اور الیکشن کمیشن 2 روز سے خاموش ہے. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. کیا آپ کو پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ گزارش ہے کامران خان صاحب کہ اگر میں الیکشن کمشنر کے سکندر سلطان راجہ صاحب کے اس بیان کی طرف اس پہ میں رلائے کروں جو انہوں نے دسمبر 2022 میں دیا تھا، جس میں انہوں نے ڈیجیٹل حلقہ بندیوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے 6-7 مہینے درکار ہیں. اب اس کے اندر کتنے تکنیکی معاملات ہیں، کتنا کام الیکشن کمیشن آلریڈی کر چکا ہے، یہ کوئی مکس سگنلز ہمیں ملتے رہے ہیں وزارت قانون کی جانب سے بھی، لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے اس کے حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے مزید 6 مہینے درکار ہیں یا 5 مہینے درکار ہیں، تو پھر اسمبلی جس دن تحلیل ہوگی، ظاہری بات ہے وقت سے پہلے تحلیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے سمری بھی بھیجی جا رہی ہے، تو پھر یہ سلسلہ شاید 90 دن سے تو آگے نظر آتا ہے. لیکن جو گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب کرتے ہیں یا اور جو ان کے رفقائے کار کرتے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ الیکشن نومبر کی بجائے دسمبر میں ہو جائیں، الیکشن جنوری میں ہو جائیں. تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں. کوئی اتنی بڑی وائلیشن نہ یہ تصور کی جائے گی، بلکہ ہوگی بھی نہیں، کیونکہ ایک جینون پرابلم ہوگا اور اس کو آئین ہی پھر پروٹیکشن بھی دے گا اس سارے معاملے کو، کہ اگر کوئی کام وقت پر اگر نہ ہو فار سم ٹیکنیکل ریزنز تو وہ پورا پروسیس جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہو جاتا. بٹ سوال یہ ہے کہ ابھی کوئی سرٹنٹی سے ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے، اور کم از کم جو ابہام ہے اس حوالے سے وہ پایا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی میں صرف ایک کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جو بات میرے استاد جناب شامی صاحب فرما رہے تھے، میں جسارت کبھی نہیں کر سکتا کہ میں ان کی رائے سے کبھی اختلاف کروں. میں اس میں صرف یہ مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ان کی بات یہ بالکل درست ہے کہ جو ویکیوم چھوڑا گیا، جو ایک خلا چھوڑا گیا، وہ عمران خان کی جماعت نے چھوڑا 2022 کے اندر جب وہ گئے اور انہوں نے پارلیمان سے نکلنے کی بات کی. بعد میں ان کو آفٹر تھاٹ ضرور آئیں، لیکن پھر حکومت نے یہ پیش بندی کی اور انہوں نے کمر بستہ ہو کے یقینی بنایا کہ تحریک انصاف واپس نہ آ سکے. لیکن میرا استدلال جو تھا، جو میرا آرگیومنٹ تھا، وہ قانونی تو ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ قانونی طور پر ایک لیگلی کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی ہے. راجہ ریاض صاحب ایک لیگلی الیکٹڈ
وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. میں نے تو بات صرف اس حوالے سے عرض کی تھی کہ ایک morality کا سوال ضرور آتا ہے, although نہ سیاست کے اندر ہم پارٹی کلیم کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی بہت پارسا ہے, اور نہ شاید ہمیں morality کو ری انفورس کروانا چاہیے, لیکن مجھے بحیثیت ایک پاکستانی یہ ضرور عجیب لگتا ہے کہ جب میرے ملک کی اسمبلی کے اندر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بجائے کسی پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر کھڑے ہونے کے وہ ایک پوزیشن آف کمپرومائز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ کمپرومائز اٹ سیلف ایگزیوٹ کر رہی ہے. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ یعنی کہ جس دن کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا, اس سے ایک دن پہلے تک سندھ کے وزیر اعلیٰ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اصرار تھا کہ وہ اس سینسس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس کو کسی صورت سے نہیں مانیں گے, اس پر بھرپور اعتراض کریں گے, الیکشن کا التوا ان کے لیے کسی صورت سے قابل قبول نہیں ہے. یہ ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا یہ پوری صورتحال یکسر بدل گئی. ایک عجیب جادوئی عمل ہوا جس میں کہ ایک ہمیں متفقہ اعلامیہ مل گیا. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ دونوں پولیٹیکل لیڈرشپ نے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی نے طے کیا تھا کہ اس دفعہ سیاستدان جو ہے وہ نگران وزیر اعظم ہوگا, اور ہم اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے, اور سیاستدانوں پر ہی مشتمل ایک نگران حکومتیں ہوں گی. یہ بھی بالکل دو ٹوک فیصلے ہو گئے تھے. آخر یہ ہوا کیا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یکسر بدل گئے ہیں, اور یہ کیسے, اس کی کیا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے اس کی تفصیل, یہ اچانک ہوا کیا ہے یہ اور ابھی بہرحال اس کے اثرات ہم نے دیکھنے ہیں, نگران کابینہ کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, تو ابھی یہ سب کیا ہوا؟ کامران خان صاحب, آپ کا تجربہ بہت گہرا اور وسیع ہے. آپ دیکھیں, آپ جادوگروں سے بھی واقف ہیں, جادو کا نشانہ بننے والوں سے بھی واقف ہیں, جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے. آپ بندہ نواز کیا جانیں کہاں فیصلے ہوتے ہیں, اس کے بعد کہاں ان پہ عمل ہوتا ہے. یہ سب کہانی جو ہے تو کسی سے کچھ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. یہ تو اب ہمارے اہل سیاست گویا جو ہیں جادو کے شریک ہے نا, ساری ذمہ داری جادو کرنے والے کی تو نہیں ہے نا. یہ تو یا یہ کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے, یا یہ جادو کے شریک ہیں, یا شریک ہیں یا وکٹم ہیں. وہ آنکھیں سامری فن ہیں, وہ لب عیسیٰ نفس دیکھو. مجھی پر سحر ہوتے ہیں, مجھی پر دم بھی ہوتے ہیں. تو کب زاہد صاحب یہ بتائیے گا جو ہیں آپ جی پلیز ان کی داد دیں آپ کہ انہوں نے اتفاق کر لیا, مردم شماری کے نتائج پر اتفاق ہو گیا. اس کی داد تو دینا آپ ان کو. بالکل ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے کہ زبردست اتفاق انہوں نے کیا, اور اس طرح سے اتفاق رائے سے انشاءاللہ پاکستان میں بڑی بہتری ہوگی. اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. بہت بہت شکریہ شامی صاحب, زاہد حسین صاحب, منیر فاروق صاحب, بڑی نوازش آپ تمام حضرات کی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.